اس 5 اگست کو آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ کیا خاص ہوگا؟ اگست کے پہلے ویک میں بھارت جو ہے وہ حرکت کرنے کی کوشش کرے جو اس وقت علاقائی اور عالمی منظرنامہ ہے، بھارت کو بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ مودی بچتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کا انڈیا جانے کا کوئی ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے انڈیا۔ ہندوستان تو سارا ریلائی اس وقت کتنا ہندوستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ بھارت کے کچھ ملٹری انٹیلیجنس کے حکام جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور وہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ان کی میٹنگ ہے شیڈیول BLA کے دہشت گردوں سے ملنے کے لیے۔ اس وقت باجوڑ میں انہوں نے ایک پوری چھاؤنی بڑھا لی۔ PT والوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی، یہ سزاؤں کا سلسلہ ایک عبرت کی طرف جائے گا یا ایک چیز ان تمام فیصلوں میں اسٹیبلش ہو، جو بھی دہشت گردی ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، حملے ہوئے، حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کے کہنے کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے گا، اب فیض کا فیض بھی وہ اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے، بلکہ موصوف جو ہیں وہ بھی ان پورے واقعات کے مرکزی مائنڈ ثابت ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی، DNN نیوز میں خوش آمدید۔ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے اگست دمادم مست کلندر، پورا سوشل میڈیا میں تھلی مچی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اگست۔ اور مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ سرحد پار بھی اس اگست کو پورے فوکس کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ رضی دادا بسم اللہ۔ اگست کے مہینے میں آپ جانتے ہی ہیں 5 اگست کا بڑا چرچہ ہے، اور یہ چرچہ صرف پاکستان نہیں ہندوستان کے اندر بھی ہے، کیونکہ فتنہ ہندوستان نیچرلی لنکڈ۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 1 اگست ہے، 5 اگست 4 دن، کیا ماحول ہے؟ دیکھیں، میں تو 5 اگست کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنا تھا، تو انہوں نے 5 اگست کی تاریخ کا انتخاب کیا۔ ارے واہ! ٹھیک ہے، اس کے بعد فتنۃ الہندوستان کو جب ہم نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تو انہوں نے کہا جی 5 اگست تک کی مہلت دے دیں۔ ارے واہ! فتنہ الہندوستان TTP جی اچھا، پھر جب پاکستان کے اندر ایک فتنہ پکڑا جانا تھا، وہ بھی 5 اگست کو گرفتار ہوا، ٹھیک ہے، جس دن اس کے لنگڑے پن کا علاج ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، دوڑنا شروع ہو گیا۔ کیا بات ہے! 5 اگست صحیح۔ وہ پچھلے 6 مہینے پلسٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو بعد جناب ہے جی دوڑیا گھوڑے کی طرح، ہے نا۔ تو میرا مطلب ہے وہ بھی 5 اگست، تو 5 اگست کی بڑی اہمیت ہے۔ جی جی یہ جوتشیوں نے، سلوتریوں نے، جی جی ٹھیک ہے، ان سب نے یہ جو 5 اگست ہے اس کے حوالے سے بہت کوئی نکالی ہے، فال نکال رکھی ہے، ٹھیک، تو اس لیے 5 اگست جو ہے وہ کنورج کر جاتا ہے خاص، صحیح، مطلب تلک جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 5 اگست کو یہ سارے معاملات ہوئے تھے، اس 5 اگست کو آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے؟ کیا خاص ہوگا؟ دیکھیے، جو اس وقت بھارت تیاریاں کر رہا ہے، کچھ احباب کو شک پڑتا ہے کہ بھارت پھر مار کھانے کے لیے پنگا لے گا اسی 5 اگست کو۔ اسی 5 اگست کو انہوں نے مجھے اگست کے فرسٹ ویک میں کہا تھا، تو میں ٹو بی آن دا سیف سائڈ 5 اگست کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ اگست کے پہلے ویک میں بھارت جو ہے وہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب میں آن گراؤنڈ دیکھتا ہوں اور جو 6 سے 10 مئی 2025 کو بھارت کو پڑنے والی پھینٹ دیکھتا ہوں، تو اس کے بعد مجھے، اور پھر اس کے اوپر آج کل جو ان کی اسمبلی کے اندر لوک سبھا میں جو اعتراف شکست چل رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ 5 اگست کو کوئی ایسی ویسی حرکت کرے گا، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا، اور جو اس وقت علاقائی اور عالمی منظرنامہ ہے، بھارت کو بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ بھارت کو اگر اس وقت کون سے علاقے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے وہ اروناچل پردیش اور ان اپنی ریاستوں کے تو بہت سارے علاقے کشمیر کو بخش چکا ہے، چین کو بخش چکا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یعنی آلریڈی بھارت سکویز ہو رہا ہے۔ ہاں، مطلب پھڈا صرف ساڑھے نال ہے۔
اتنے تو دیتے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیے ایک تاریخی طور پہ بات لوگ ڈسکس نہیں کرتے. ہاں نہرو کو شکست ہوئی, بھارت کو شکست ہوئی چائنا سے, ٹھیک ہے, اور وہ شکست جو تھی وہ نہرو کی موت کا سبب بن گئی. مر گیا, شرم سے دل پہ لے کے مر گیا کہ ہمیں چین نے اتنا کٹا ہے. ٹھیک ہو گیا, 61 62 والی بات جو تھی اس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے. مودی بچتا نظر نہیں آ رہا. مودی دل پہ لے گا, شرم آدمی وہ جیسا, مطلب نہرو ہوگا تھوڑا شرم, تھوڑی عزت ہوگی اس کے دل میں نا, انسانیت ہوگی. اندر خانے تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا, جو پورا اورا ڈسکس کیا, پورا بھارت کا میڈیا خریدا گیا جس شخص کے لیے جس کا نام نریندر سنگھ مودی ہے, ٹھیک ہے, پورا اس کے لیے ایک میڈیا خرید کے تو ایک اس کا امیج کھڑا کیا گیا لارجر دین لائف. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مائی فرینڈ ٹرمپ, ڈونلڈ ٹرمپ. اور ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ اس کی کتے علی کرتا ہے روز, ماشاءاللہ. مجھے تو ایسا الحمدللہ جیسے اس کے نا لکھا ہوا ہے کہ بھائی تیری صحت کا راز یہ ہے کہ تو نے اس کی کتے والی کرنی ہے. اور وہ جناب کوئی دن جاتا نہیں ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے اے مودی, پتا ہے نا مار پہ آ رہی سی, تھلے پہنا چپیڑا کھا رہا سے, میں بچوایا سی. اے مودی, اے چملا آرام نال بیاہ کر, پتا ہے نا. انتے کہے گا مودی, سمجھتے کیا ہوئے گا. اچھا سر, ایک اور گل بڑی بہت امپورٹنٹ بات, اب آپ کا انڈیا جانے کا کوئی ارادہ ہے, مطلب فار نہیں بارڈر کھلیں گے انشاءاللہ, پرامن ہوگا, ہم جائیں گے. آپ جائیں گے اور تاج محل دیکھنے؟ نہیں, ہم اپنے بزرگوں کی پٹھوں کی قبروں پہ جائیں گے. لیکن سر ایک اور چیز, اب یہاں اب ڈائریکٹ آپ انڈیا نہیں جا سکتے, ڈائریکٹ انڈیا نہیں جا پائیں گے کچھ دن تک, جو امید ہے انشاءاللہ. سر جی آپ کو پہلے یہ واگا بارڈر پہ جا کے خالستان کے اندر انٹر ہونا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے خالستان کے اندر تھوڑی دیر, اگر آپ نے ویزا زیادہ لمبا چوڑا ہے, وہاں تو ویسے ہی ہمارا ویزا فری ہونا ہے وہاں, تو تھوڑا جو مزے مستیاں کرنی ہیں اس کے بعد آپ انڈیا جایا کریں گے. مطلب یہ سینیریو بن رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے یاد آ رہا ہے مجھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے پلو صاحب کو خط لکھ دیا ہے. اچھا, یہ ریفرینڈم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دستخط ہیں. اب بتائیں اس ڈیولپمنٹ کو لے کے غلط چپیڑا تو بہت اگے چلی گئی ہے. سر بات یہ ہے کہ میں نہیں بول دی میرے میرا یار بول دا, یہ ٹرمپ کے پیچھے کوئی حافظ تو نہیں بول رہا مجھے. 9/11 کے بعد سے بھارت نے جو کچھ سفارتی محاذ کے اوپر حاصل کیا تھا وہ 10 مئی والے دن بھگ سے اڑ گیا, ٹھیک ہے. اور اس دن بھارت کو پاکستان سے بھی نچلی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. اب جو رسپیکٹ, جو آنر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اور دفاعی فرنٹ کے اوپر مل رہی ہے, بھارت نے کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. جو بند مٹھی لاکھ کی کھل گئی تو خاک کی, یہ اس وقت. اب اس سارے سینیریو میں پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی ہو گیا, ادھر ٹیرف بھی لگائی جا رہے ہیں, ادھر دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اور خبردار ہوتے جا کے اگر کمپنی لائی. امپورٹنٹ چیز, ہندوستان تو سارا ریلائی اس وقت فتنہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. جو پاکستان کے اندر بیٹھے ان کے ہر کاریں ہیں, چاہے وہ سیاسی شکل میں ہے, چاہے وہ صحافتی شکل میں ہے, چاہے وہ کنونشنل ٹیررسٹ کی شکل میں ہے. دیکھیے بھارت نے اپنے آپ کو لارجر دین لائف جو ہے وہ بناتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کیا. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا, بالکل ٹھیک ہے, یہ امریکہ کے صدر نے کہا, یہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا. ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا, پچھلے دنوں ہمیں ہمارے دوست ملک آذربائیجان نے بتایا کہ بھارت کے کچھ ملٹری انٹیلیجنس کے حکام جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اور وہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل رہے ہیں, اور ان کی میٹنگ ہے شیڈیول BLA کے دہشت گردوں سے ملنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں جی. تو ہم نے کہا کہ یہ BLA کا جو ہے جب ملاقات کر لے تو ہمیں پکڑا دیجیے گا. جی, تو وہ پھر پکڑا دیا انہوں نے. صحیح. پھر جب اس طوطے کو بلوایا گیا تو وہ پھر بولا, تو پتہ چلا کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یا اور فتنۃ الخارج ہے, یعنی کہ TTP اور BLA, ان کا آپس میں الائنس ہو گیا ہوگا.
سر یہاں میں آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، آپ پھر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں استاد محترم، لیکن میں نکلنے نہیں دوں گا. فتن ہندوستان میں آپ ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو لیکن میں آپ کو بتانے لگا وہ آ رہے ہیں. ان دونوں کا آپس میں مرجر ہو چکا ہے. جب بلوچستان کے اندر ان کے دہشت گرد کارروائیاں کر لیتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ پھر ادارے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کو ریسٹ دیا جاتا ہے ان علاقوں کے اندر. تیرا ہو گیا، بادار ہو گیا، تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اور جب وہ ادھر سے حملے کر لیتے ہیں تو ان کو ادھر بلوچستان کے اندر ریسٹ دیا جاتا ہے یا چھپایا جاتا ہے. یہ بڑی بہترین کوارڈینیشن ہے دشمن کی. اب جناب جب اس بندے نے وہ ساری نشاندہی کی اور بولا وہ، تو پھر پتہ چلا کہ اس وقت باجوڑ میں انہوں نے ایک پوری چھاؤنی بنا لی. اچھا، مطلب ان کا ویب بن گیا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اچھا پھر ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ لوگ جو ہیں، مطلب دیکھا کہ احسان ہاشمی صاحب گھر پہ نہیں ہیں، یہ شہر گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ چپکے سے اس گھر میں گھستے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں. اب احسان صاحب جو ہے وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ واپس آتے ہیں تو آگے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب احسان صاحب کا گریوانسز جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ ہے، پولیس کے ساتھ ہے کہ جی میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا، مجھے واپس لے کے دے. اور پولیس کہتی ہے کہ جی ہم نے تو وہاں پہ جانا نہیں، وہ تو مارتے ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ بہت جدید ہے. اصل میں مسئلہ یہ جی کئی گھروں پہ آ کے فیملیوں کے کو ہاسٹیج بناتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. اب کمرے آپ اوپر ڈرون پہ بیٹھے ہوئے، ڈرون سے دیکھ رہے ہیں، کمرے ہیں دو بیچارے، ان دونوں کے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو روکنا ضروری قدرتی حاجت کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں تو ساتھ میں فیملی کا بچہ لے کے نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو 2-3 خبریں آئی ہیں وہ بچوں کی شہادت کی آئی. وہ جب ان کو نشانہ بنایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو بچہ بھی تھا جو اس کی وجہ سے زخمی ہو گیا، اور اس نے پوری فیملی کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں جس میں خواتین مزاحمت کرتی ہیں تو وہ خواتین کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو سر ایلیمینیٹ کرنے کے لیے 31 تک کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہماری فورسز نے طے کیا تھا، اس لیے مارشل لا لگا تھا. اب تو خیر یکم ہو گیا ہے، کرفیو لگا تھا، تو اب تو خیر کلیئر ہو گیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں بڑی پرسائز ایکوریسی کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ وہاں پہ پولیس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. پولیس جا کے ایسے تمام لوگوں کی اشکشوئی کرے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، پولیس ہمیں ہمارے گھر واپس لے کے. ٹھیک. اور کمال کی بات ہے، اس دفعہ افغانستان بھی اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح، انہوں نے بھی اپنا بارڈر پولی بات. اچھا سر، میں جو مین اب چیز ہے کہ یہاں تو فوج تون بھی رہی ہے، مار بھی رہی ہے، آپریشن بھی کر رہی ہے، لیکن یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان دہشت گردی جو بیسیکلی ان لوگوں کو سپورٹ دے رہا ہے، اس کا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ اور ابھی ایک فائنل مجھے کمنٹ ساتھ ہی بتا دیجیے گا، یہ جو ابھی پی ٹی والوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10-10 سال کی، جس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو غلط ہوئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت کم ہوئی ہیں. اس کا اب آگے کیا سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ سزاؤں کا سلسلہ ایک عبرت کی طرف جائے گا یا ان کے دو پہلو؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے نکلے گا کیا، ان سزاؤں کا کیا بنے گا. یہ سزائیں اپیل میں جائیں گی. میں فیصلہ جن لوگوں نے حرف برف فیصلے پڑھے ہیں میں نے ان سے بات کی ہے، اور انہوں نے ماہرین جو ہیں متعلقہ شعبے کے، انہوں نے کہا ہے کہ کرمنل جسٹس کے اندر انہوں نے بہت سارے لوپ ہول چھوڑ دیے تاکہ ان کو اپیل میں جا کے ریلیف مل جائے. سسٹم ٹھیک ہے، سسٹم کے اندر سے ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا لیکن ایک چیز ان تمام فیصلوں میں اسٹیبلش ہو گئی، کی گئی ہے انٹینشنلی، کہ یہ جو بھی دہشت گردی ہوئی، توڑ پھوڑ ہوئی، حملے ہوئے، یہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کے کہنے کے اوپر ہوئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیے گا کہ اب فیض کا فیض بھی جو ہے وہ آپ کو
जारी होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये इसी साने 9 के सिलसिले में? जी 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 जी, फैज हमीद, ये इन फैसलों के अंदर से उन्होंने बरामद किया है, और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कि फैज का फैज जो है वो अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है, बल्कि मौसूफ जो है वो भी इन पूरे वाकयात के मरकजी माइंड मलका मक्खी साबित हो गए हैं। ठीक हो गया। इन फैसलों ने उन लोगों को कम डैमेज किया है, ठीक है, ठीक। मसूफ को ज्यादा डैमेज किया है, इसीलिए वो चीखें मार रहा था, चीखें मारा कि बात मेरी तरफ बाहर निकलो, क्योंकि उसे बात- पता चल गया था कि बात मेरी तरफ चल पड़ी है। बिल्कुल और ठीक आपको है। पता है बात निकली तो बहुत दूर तक बहुत जाएगी। दूर तक जाएगी, बिल्कुल। असल मसला ये है कि अब बारी इन फैसलों के जरिए, असल में आपको फिर बता दूं, अच्छा, एक कोर्ट मार्शल है ना, वो तो अभी हो जी गया। जी, इन उसका announcement होना बाकी इन है। फैसलों हाँ। के जरिए बुनियादी तौर पे जनाबे झींगालाला जी जी, अडयाला को काबू किया गया है, और फैज साहब की शायरी के दीवान दोबारा लिखने शुरू किए गए ओए हैं। होए, बस। बड़ा बड़ा कट्टा खुल गया जनाब। हाँ, बस। नहीं बड़ा कट्टा नहीं खुला, हाँ। चीजें अपने अल्टीमेट, अल्टीमेट अंजाम की तरफ जा रही है। वही बात कि अंजाम। कोई नहीं बचेगा, हाँ रियासत पर हमला करने वाले, तो ये जी। डिजिटल दहशतगर्द भी समझ लें, है। डिजिटल दहशतगर्द भी समझ अब लें। डिजिटल दहशतगर्द जो है बुनियादी तौर पे जिनका वो असासा थे, हाँ इनमें से 20 आईडीज जो हैं, जो खास तौर पे उसमें लिखती हैं, हाँ रोमन उर्दू में लिखते हैं, हाँ हाँ। ये हमसाया मुल्क से ऑपरेट। अच्छा, यानी साबिर शकर की हमसाया मुल्क से हो रही थी, इमरान रियाज की हमसाया मुल्क से हो जी, रही थी, मलिहा नहीं, हाशमी की हमसाया मुल्क से हो रही थी। सर ये तो दसो ना यार, यार गल करो, गल देखो, जी सर, ट्वीट ते तुसी भी कर दियो, पोस्ट ते मैं भी करना वा, बिल्कुल ठीक ठीक है ना। हमारे पीछे कोई आहो नहीं आहो करने वाले तो नहीं होते ना, उनके पीछे वो तो आहो नहीं आहो करने वाले, क्लियर हो गया ना सर। अगर आहो नहीं आओ वाले वो पीछे गए थे, इट्स लाउड एंड ठीक है क्लियर। ना। तो वो आपके वो सबसे किन- बड़े दुश्मन तो आपके घर में बैठे हुए हैं, वो किन के बयानियां लेके चल रहे तो जिन दुश्मन का बयानी है ना, ठीक है ना। हाँ, फिर क्लियर हो गई तो ना बात। इसलिए क्लियर हो गई, लेकिन वो हाँ। घर में बैठे नहीं ना हुए, वो तो तो फरार सब हो जिधर गए, भी लंदन हैं चले गए। वो हमारे ज्यादा कंट्रोल में है, हमारे पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड लेकर बैठे हैं, है। तो कोई नहीं, खैर है, कोई गल नहीं। ਇੱਥੇ तक ਤੁਸੀਂ आगे अगे भी लेके आवांगा, सरकार हाथ छुटो फिर। बहुत शुक्रिया रज़ी दादा हमारे साथ मौजूद। बहरहाल मकसद यहाँ पर यह है, ये जो चेहरे की हंसियाँ हैं ये आपको बता रही हैं बिल्कुल बुनियाद महसूस के दौरान जिस तरह भारतीयों की तबीयत आवाज़ार होती थी कि हमने तो जंग छेड़ी और उधर वो मीम्स बना रहे हैं। तो ये जो 5 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमारी हंसियां आपको बता ही रही होंगी कि इस वक्त अल्टीमेट अंजाम की तरफ हालात तेज़ी के साथ दुश्मनों को लेकर जा रहे हैं। जो गलत फहमी में अभी भी बैठे हैं, अभी भी वक्त है, लेकिन अगर कोई नहीं समझना चाहता नो प्रॉब्लम, सिस्टम के अंदर वो अपने अंजाम तक जाएगा ही जाएगा, जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।